نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرین محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں عظیم قربانی کی یاد آتی ہے، جو کربلا میں قربانیاں دی گئی ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے، ان قربانیوں کی ہمیں یہ مہینہ یاد دلاتا ہے۔ میں علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلا کر، جو واقعہ ہوا شہدائے کربلا میں، جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد جب قافلہ گرفتار ہوا، حضرت امام زین العابدین گرفتار لوگوں میں شامل تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گرفتار کیا گیا، اور یہ لٹا پٹا قافلہ دمشق کے راستے اب یزید کے دربار میں پیش کیا جانا تھا، اور اعلان یزید کے طرف سے یہ ہوا تھا کہ یہ باغی ہیں جو ہم نے قتل کیے ہیں، اور ان کو بازاروں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا کر بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا۔ اور دمشق سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو لوگ چھتوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا کچھ کپڑے، پانی، کھانا لے کر حضرت زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو حضرت زینب نے پوچھا کہ آپ ہم پہ اتنی مہربان کیوں ہیں، جبکہ آج تو ہم پہ کوئی بھی مہربانی نہیں کر رہا، تو آپ کی طرف سے اتنی مہربانی کیسے ہوئی ہم پہ؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ دراصل میں مدینہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ رہی ہوں۔ میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن، حسین اور زینب، ان کی پرورش میں اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا تو آپ نے ایک مجھے وصیت فرمائی تھی۔ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا، جب کبھی کوئی قافلہ، گرفتار قافلہ کہیں نظر آئے تو اس کی خدمت ضرور کرنا۔ تو میں ان کی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج یہ آپ کی چھوٹی سی خدمت کر رہی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بڑھیا، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن دعاؤں کا خزانہ ہمارے پاس ہے، مانگ کیا چاہیے، جو مانگو گی آج تمہیں ملے گا۔ اس بڑھیا نے کہا، مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے، بس دعا فرمائیں کہ مجھے حضرت فاطمہ کو جب میں نے مدینہ چھوڑا تو میں نے جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے تھے، حسن، حسین اور زینب، مجھے ان سے کبھی ملاقات ہو جائے، بس یہ دعا کر دیں کہ میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، دعا کریں کہ مجھے ان سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک آنسو کی جھڑی لگ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اے ضعیفہ، میں ہی زینب ہوں، اور وہ جو نیزے کے اوپر قرآن سنا رہا ہے وہ حسین ہے۔ تو وہ عورت ضعیفہ بہت روئی، اور پھر وہ قافلہ یزید کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ یزید انتہائی بدبخت تھا، اور اس نے بڑی بدتمیزی کی۔ اس عورت نے، اس ضعیفہ نے، جو حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ رہ چکی تھی، فضہ نامی، اس نے کہا کہ خبردار یزید، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، تم جنہیں باغی کہہ رہے ہو یہ باغی نہیں، یہ میرے حسین، یہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، یہ پاک خاندان ہے، جنہیں تم باغی کہہ رہے ہو، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں کرو، اپنے ہاتھ کو پیچھے کرو۔ اسی دوران یزید کو غصہ آیا اور اس نے اپنی تلوار نکال لی کہ اس کا سر تن سے جدا کر لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ دائم میں اس کی فوج نے بغاوت کر دی، اور انہوں نے کہا کہ خبردار، یہ عورت چونکہ حبشی خاندان سے ہے اور یہ ہمارے خاندان کی ہے، ہم بھی حبشی ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری عورت کی تو توہین کرے۔ تو اس دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف رخ کیا، دیکھا اور فرمایا، اے نانا جان، دیکھ لیجئے، ایک حبشی عورت کے لیے اتنے نوجوانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں کہ اس کی وہ بےزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کی بیٹیوں کی دوپٹے کھینچے گئے ہیں، اتنی تذلیل ہوئی، کسی ایک مرد کی بھی تلوار نیام سے نہیں نکلی۔ یاد رکھیے، آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: قرآن کی تلاوت،
میری اور میری اہل بیت کی محبت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت اور مودت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔